بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، خوبصورت پروگرام جس کے آپ سب منتظر ہیں، اور الحمدللہ ابھی پروگرام آن ایئر لے کر آ رہا ہے آپ کا میزبان آشکار داور، اور میرے ساتھ موجود ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ اور میں عموماً کہتا ہوں کہ مفتی صاحب ہمارے مہمان نہیں ہیں بلکہ اس پروگرام کے کو اینکر ہیں۔ سارا پروگرام مفتی صاحب ہی لے کے ماشاء اللہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کا اتنا بڑا انعام کہ جتنا شکر ادا کریں ہم کام ہے، اور قرآن جس میں نازل ہوا وہ ان سے بڑا احسان ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ قرآن مجید کے اللہ پاک فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو اللہ پاک کی خشیت اور ہیبت سے پہاڑ پھٹ جاتے اور دب جاتے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ تو ہے دنیا دار لوگوں کے لیے، اس والے دین والے لوگوں کے لیے جو اللہ پاک پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پاک کی مانتے ہیں، رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول کی مانتے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ اور جب یہی نیک لوگ خواب دیکھتے ہیں تو اکثر خواب میں قرآن مجید کو دیکھا کرتے ہیں کہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے یا قرآن مجید کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ اتنا خوبصورت خواب اگر کوئی دیکھے تو علم الرؤیا اس حوالے سے کیا کہتا ہے نا؟ اچھا عنوان ہے نا، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے مصطفیٰ سے۔ آپ کے اسکرین پہ ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اچھے سچے سچے خواب میں سنائیے، مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا کہ خوابوں کے حوالے سے ایک پروگرام ہے، ایک ماشاءاللہ 2012 سے تو میں چلا رہا ہوں، اس سے پہلے سے آپ چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک پیٹنٹ بن گیا ہے یہ۔ تو میں سب سے کہتا ہوں کہ مفتی صاحب ہم بھائی کو آنر ہے، بلکہ چیف آنر وہ ہیں، مجھے تو ویسے بٹھایا انہوں نے۔ تو بہرحال اس حوالے سے قرآن مجید اگر کوئی خواب میں دیکھے، پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سامنے رکھا ہو، تو اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی آشکار بھائی، ماشاءاللہ پہلی بات تو یہ کہوں کہ آپ برابر کے ماشاءاللہ اس میں شامل ہیں، جزاک اللہ کیا اور آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ جانے کس کی برکت سے الحمدللہ یہ سفر جاری و ساری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی برکت سے جاری و ساری ہو، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ اچھا، پھر یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ قرآن کو خواب میں دیکھنا، اچھا قرآن کی تلاوت کوئی کر رہا ہے، خواب میں دیکھیں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اچھا اس کی جو صورتیں ہیں پھر ان کی الگ الگ تعبیرات ہیں۔ خاص طور پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، قرآن سنتے ہوئے دیکھنا، اگر حقیقی زندگی میں ریئل لائف میں وہ اس کا عادی ہے، روزانہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، تو یہ تو فرمائیں کہ یہ خواب ہمت ہے، یعنی جو زندگی میں کر رہا ہے وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، تو بہرحال ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، لیکن تعبیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو وہ زندگی میں کر رہا ہے وہی خواب میں دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اور وہ خواب میں دیکھ رہا ہے قرآن خوانی ہو رہی ہے یا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو قدرت کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تو اس طرف آ، تو قرآن کی تلاوت کر، قرآن کی تلاوت کر، اس کو سمجھ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو تلاوت کے لیے بھی اس کا نزول ہوا ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ تو گویا کہ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، جو خواب کی ایک قسم ہے، خواب تنبیہ۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ جب بندہ صحیح راستے پر نہ ہو تو وہ ایسے مناظر دکھاتا ہے کہ جس میں اسے اس طرف راغب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب آ جائیے کہ چند صورتیں جو ائمہ معبرین نے بیان فرمائیں۔ ایک نارملی زندگی ہے، قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے، ساری چیزیں، اب وہ قرآن کو خواب میں دیکھنا، تو ائمہ معبرین فرماتے ہیں کہ اس کو خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر حکمت ہے۔ اچھا، اس کی تعبیر حکمت ہے۔ کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ کہ وہ دین اور علم اور ساتھ میں مال حلال جمع کر رہا ہے۔
اچھا ماشاء اللہ. دین بھی جمع کر رہا ہے، علم بھی جمع کر رہا ہے، اور مال حلال بھی جمع کر رہا ہے. تو اس کا مطلب مال حلال بری چیز نہیں ہے، مال حلال اچھا ہے. آپ کے پاس مال حلال ہوگا تو آپ صحیح طریقے سے اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں نا. زکوٰۃ ادا کریں گے تو کب کریں گے؟ صاحب نصاب ہوں گے، صاحب استطاعت ہوں گے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج ہوگا نا، یا عمرہ جب آپ کے پاس ہوگی اتنی رقم تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، دوسروں کی مدد کرنا، تو مال حلال اچھی چیز ہے. تو فرمایا کہ وہ دین، علم اور مال حلال جمع کر رہا ہے، اور صرف جمع نہیں کر رہا بلکہ اس سے وہ مستفیض بھی ہوگا اور اوروں کو بھی مستفیض کرے گا، اوروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا، چاہے وہ دینی حوالے سے ہو، چاہے علمی حوالے سے ہو، یا چاہے مال حلال کے حوالے سے. دینی حوالے سے یہ کہ وہ دین کی بات آگے پہنچائے، اپنے گھر پر نافذ کرے. علم کے حوالے سے آگے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھا رہا ہے، علم پھیلا رہا ہے. مال حلال کے حوالے سے کہ اللہ کی راہ میں جہاں موقع ہوتا ہے اس میں کوتاہی نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خوب دیتا ہے. چاہے مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، چاہے غریبوں کا، یتیموں کا، مساکین کا، کوئی بھی ویلفیئر سے کام ہے آگے بڑھتا ہے، کرتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق. اچھا، اب دوسری چیز، بعض اوقات خواب ایسے آتے ہیں، مجھے کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ وہ قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑ رہے ہیں. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اگر کوئی دیکھے کہ وہ قرآن مجید کو پھاڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کلام الہی کا گویا کہ انکار کر رہا ہے. اچھا اچھا جی، کلام الہی کا انکار کر رہا ہے. اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ قرآن شریف کے اوراق کو کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تعبیر یہ کہ وہ کلام الہی کا کہیں نہ کہیں مذاق اڑا رہا ہے، عملی طور پر یا جو ہے وہ کسی قولی طور پر کسی حوالے سے بھی اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے ہیں یا کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے. کوئی اوراق کے کھانے کے حوالے سے یا اوراق کو پھاڑنے کے حوالے سے خواب دیکھے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اپنی زندگی کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے. اچھا، اب ایک چیز آخری بات عرض کروں گا اس میں کہ بعض اوقات دیکھتے ہیں، آپ کو بھی اس طرح فون آتے ہوں گے، کئی مرتبہ کالرز نے پوچھا کہ غلطی سے قرآن گر گیا. ٹھیک ہے نا، غلطی سے قرآن چاہتے نہیں تھے، پورا ادب و احترام کرتے ہیں، غلطی سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانے انجانے میں، یعنی انٹینشنلی نہیں، مطلب آپ کی نہیں ارادہ تھا اور ارادہ نہیں تھا، لیکن جانے انجانے میں کوئی ایسا کام ہوا ہے جو قرآنی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنا جائزہ لے اور کوئی کمی کوتاہی تو اسے دور کرنے بہت کی شکریہ کوشش وہ کرے. صاحب. اور آج کے پہلے کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حریم بات کر رہی ہوں خانپور سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے نا خواب میں، میری بہن کا خواب ہے، اس نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ پرندہ ہے ہمارے گھر کی دیوار پہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا، آپ کے گھر تو کی میرے ابو کہتے ہیں اس پرندے کو نا اڑاؤ. تو میری بہن اس کو اڑانے کی جتنی بھی کوشش کرتی ہے نا، وہ ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ اڑنے کو تیار نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، پرندے کو دیکھ کر خوف آ رہا ہے کیا؟ یہ خوف نہیں آ رہا، بلکہ پرندہ اچھا لگ رہا ہے. اس کا ارادہ بھی یہی ہے کہ پرندہ نہ اڑے، لیکن ابو چاہتے ہیں کہ اس کو اڑا دو. اچھا اچھا اچھا، آپ کے والد غصے کے تیز ہیں؟ غصے کے کچھ حد تک ہیں، مطلب ان کا اتنا زیادہ اپنے مطلب توجہ نہیں ہے زیادہ اولاد کی طرف، کم ہے. ٹھیک ہے حریم، آپ ہم پروگرام میں شامل ہوئیں اور پرندے کے حوالے سے خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے اور مزید لوگوں کو پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے بہن بھائی ٹیلی فون لائن سے موجود ہیں، تو اس سیگمنٹ کا آغاز بھی آپ ہی سے کریں گے اور شامل کرتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں شادیہ بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. میرے 2 خواب ہیں. جی میری بہن بتائیے. ایک مجھے رات کو خواب آیا ہے کہ سوئی ہوئی تھی اور جیسے اندھیرا ہوتا ہے اور جیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے نا اوپر سے نا سانپ نیچے آ رہا ہے زمین پہ، اور اس خوف سے میں اتنا ڈرتی ہوں. پھر میں گھر چلی جاتی ہوں، اپنے ابو کی چارپائی پہ بیٹھتی ہوں. پھر میں، وہ پیلے کلر کا سانپ ہوتا ہے، پھر وہ نیچے اترتا ہے اور میں نا اوپر کپڑا ڈال کے نا میں پڑھنے لگ جاتی ہوں صبح آیت کریمہ، وہ پڑھنے لگ جاتی ہوں اور میں پھونکنے لگ جاتی ہوں، اور وہ جیسے وہ بلی کی شکل میں بن جاتا ہے. پھر میرے ساتھ وہ جو کہتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن مجھے اس سے اتنا خوف آتا ہے نا، میں وہ پڑھ کے نا اس کے اوپر پھونکتی ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے.
ٹھیک ہے شادیہ بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر جی رہی میں ہیں؟ نے کیا، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ میری امی نے خواب ہے کہ نا میں خواب میں نا بہت بیمار ہوں، بول بھی نہیں سکتی، اور ان کی والدہ میں نے دیکھا روتی بھی ہوں خواب میں، یہ بیمار روتی ہے؟ بھی ہوں خواب میں۔ نہیں، آپ کی امی نے اپنے آپ کو بیمار دیکھا، آپ کو دیکھا ہے؟ نہیں نہیں، مجھے، میں اس کی بیٹی ہوں نا، آپ کے لیے دیکھا کہ آپ بیمار ہیں اور آپ بول بھی نہیں سکتی ہیں۔ بول بھی نہیں سکتی، اور میں خواب کی حالت میں روتی بھی ہوں، اور امی کہتی تھی، میں تمہیں کہتی تھی نا کہ بیمار ہو، اب بیمار ہو، پہلے دوائی نہیں لی، میں اب زیادہ بیمار ہو گئی، میں اب سکتی ہوں کہ واقعی میں بیمار تو نہیں ہو جاؤں گی اس خواب کی وجہ سے۔ وہ کہتی ٹھیک ہے، فالج ہو جاتا ہے تمہیں۔ اچھا، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ بچائے ہر بری بیماری سے، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالوں کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میری بہن اور کون؟ میری طرف سے بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی جہانگیر روڈ سے۔ اچھا میری بہن اپنا خواب بتائیے گا، کیا دیکھا آپ نے؟ جی میں نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی کے ایک دوست ہیں، وہ اور ان کی مسز جو ہے نا، وہ ہمارے گھر آئے ہیں اور بہت خوش ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے آگے ایک کمرہ ہے، اس میں رہائش ہے میرے بھانجے کی، سب کی، لیکن میں نے جو خواب میں دیکھا ہے نا تو بالکل خالی ہے کمرہ، وہاں اٹیچ باتھ بھی ہے۔ تو میں وہاں جا رہی ہوں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنے بھائی سے کہہ رہی ہوں آپ چلیں باہر کھڑے ہو جائیے گا واش روم کے، تو میں جاؤں گی۔ اور وہاں جا کے میں نے دیکھا اندر کمرہ، وہ اٹیچ باتھ میں گئی ہوں تو دو لڑکے کھڑے ہوئے ہیں انتہائی خاموشی سے۔ تو میں واپس پلٹی ہوں تو وہ بھی ساتھ ساتھ نکل کے آ گئے، تو وہ کچھ بول نہیں رہے ہیں، بھائی جان جو ہیں کمرے کے دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بس اتنا ہی خواب تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، پروگرام دیکھتے رہیے، بتائیں گے کہ آپ کے دونوں خواب آپ کیا کے کہتے جو ہیں۔ بھانجے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے بھانجے جو ہیں وہ موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں۔ آپ کی بات مانتے ہیں وہ؟ جی بس کچھ کچھ جو ہے ٹھیک ہے، سب۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، کراچی سے آپ شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالوں کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم السلام، جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں میرش بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ کراچی سے بات کر رہی ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میرا یہ خواب ہے، مجھے دیواروں میں اکثر رات خواب میں چھپکلیاں نظر آتی چھپکلیاں نظر آتی ہیں رات کو آپ کو؟ بیمار رہتی ہیں؟ آپ بیمار ہیں کچھ؟ ہیں، سستی رہتی ہے، بس ہمت نہیں ہے جسم میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی نوٹ کیا، کراچی سے آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جیلم سے بات کر رہی ہوں۔ جیلم سے میری بہن بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ بھائی میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے سانپ نظر آ رہا ہے، سانپ نے میری طرف منہ کھولا ہوا ہے، اچھا مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں دروازہ بند کرتی ہوں جو ہے نا، پھر وہ مجھے کاٹتا نہیں ہے۔ میں دروازہ بند کر کے خوف کے مارے اندر جاتی ہوں تو وہ میری چرپائی کے پاس ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، جیلم سے آپ شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالوں کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سارا بات کر رہی ہوں ساہیوال سے۔ جی میرے بھائی نے ایک خواب دیکھا کہ وہ، میں اور میری والدہ، ہم تینوں دریا کے اندر ہیں، اور دریا میں سیلاب آیا ہوا ہے، ہم لوگ تینوں جو ہے نا وہ دریا کے کنارے پر ہوتے ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دریا کی جو لہریں اور موجیں نا وہ کافی دور ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ اب ہم تینوں جو ہے وہ دریا سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اتنے میں ایک عورت آتی ہے جو نا آ کے میرے بھائی کو کہتی ہے کہ آپ، جب قریب آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہماری رشتہ دار ہوتی ہے، تو میرے بھائی کو کہتی ہے کہ آپ میرا ہاتھ پکڑو اور ہاتھ پکڑ کے باہر نکل آؤ۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ آپ تو عورت ہو تو آپ کیسے مجھے باہر نکال دیں گی؟ وہ کہتی نہیں، آپ ہمت کر کے نا میرا ہاتھ پکڑیں اور باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ تو میرا بھائی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور باہر نکل آتا ہے۔ اس کے بعد میں میرا بھائی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی بہن اور والدہ کو بھی باہر نکالوں، تو بہرحال خواب کا سین جو ہے نا وہ کوشش کرتے کرتے خواب کا سین چینج ہو جاتا ہے۔ جی میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ یہ میرا اپنا ذاتی خواب ہے کہ میں خواب میں اپنی مرحوم نانی اور نانا جان کو دیکھتی ہوں کہ ایک جگہ ہے، دائیں اور بائیں جانب دونوں جگہ پہ چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں، تو جو بائیں جانب ہے نا وہاں پہ میری نانی اور نانا جان کھڑے، نانی جان بیٹھی ہیں اور نانی جان بیمار ہوتی ہیں۔ بیمار ہوتی ہیں؟
بیمار ہوتی ہیں. نانا جان ان کے نا بائیں بازو کو دبا رہے ہوتے ہیں, تو میں نانی جان کو دیکھ کے نا بہت زیادہ روتی ہوں, اور روتے روتے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ یا الہ العالمین ان کی بخشش و مغفرت فرمانا. ان کے بخشش و مغفرت کی کافی دعائیں کرتی ہیں. تو اس کے بعد ٹھیک ہے میری بہن, اور ماشاءاللہ سعادت مند آپ نواسی ہیں, نانے نانا کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مرحومین کی اصال کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے؟ ہاں جی توبہ سے. اچھا جی, اپنا خواب بیان کیجئے. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ نا عمرے پہ جا رہی ہوں. تو میری امی لاسٹ ایئر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ابو ماشاءاللہ ہیں. تو پھر جب میں واپس آتی ہوں تو جب ایروپلین سے نیچے اترتے ہیں تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ میری خالہ ساتھ ہیں اور امی ابو نہیں ہیں. اچھا, آپ عمرے پر جو گئی ہیں امی ابو دونوں کے ساتھ گئی ہیں؟ ہاں جی. تو واپسی پہ وہ دونوں نہیں ہیں, تو میری خالہ ہیں ساتھ. خالہ ہیں تو دوسرا, ہاں جی, دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا. اچھا, آپ کے والد صاحب بیمار تو نہیں ہیں؟ ہاں جی, نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ ہاں جی, یہ دوسرا خواب یہ ہے کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. تو میں رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے نا بچہ کسی نے دیا ہے, وہ بیٹا ہے, اور وہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. تو میں جب پوچھتی ہوں کہ اچھا یہ بتائیں کہ واپسی میں جو آپ عمرہ کر کے آئیں تو آپ کی خالہ وہ حیات ہیں؟ ہاں جی, وہ ماشاءاللہ حیات ہیں. اچھا, کسی نے بیٹا دیا ہے اور کیا ہے؟ وہ ہے ڈاکٹر علامہ, وہ ان کا جاننے والا کوئی ہے. اچھا ہاں جی. تو صبح ماشاءاللہ پھر میری بیٹی ہوئی ہے. اچھا, صبح ولادت ہوئی ہے آپ کے؟ اچھا ہاں جی, صبح بیٹی ہوئی ہے میری نا ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, اللہ آپ کو مبارک کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میرے دو خواب ہیں, میں بیان کر لوں. جی پہلا خواب ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں نا, میں نے سبز کپڑے پہنے ہوئے نا, گرین کپڑے, بہت پیارا کلر ہے ان کا. تو جب میں جا رہی ہوں کہیں نا, تو واپس آتی ہوں تو میں اپنی امی کے پاس بیٹھتی ہوں, تو وہ نا کپڑے میرے جیسے پھٹ جاتے ہیں تھوڑے سائڈ سے نا, تو وہ پیس دو تین گرتے ہیں. تو میں امی پوچھتی ہوں کہاں سے پھاڑے کپڑے, تو میں کہتی مجھے نہیں پتا کہ کیسے پھٹ گئے نا. تھوڑا سا آہستہ تو بولیں میری بہن, سمجھ نہیں آ رہا. کپڑے پھٹ جاتے ہیں, اس کے بعد سمجھ نہیں آیا. امی کے پاس بیٹھتی ہوں نا واپس آ کے میں, تو آپ کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں پھر؟ تو دوسرا خواب جو میرا ہے کہ میں نا سبزی میں نے اٹھائی ہے, تو میں اپنے انسان کے گھر جاتی ہوں نا ساتھ. نہیں سمجھ آئے, دوبارہ بتائیے کہ آپ بہت تیز بول رہی ہیں. کیا کہا دوسرا آپ نے؟ سبزی اٹھائی ہے میں نے. ہاں سبزی اٹھائی ہے. تو میں جا رہی ہوں نا اپنے ہمسایوں کے گھر. ہمسائے گھر جا رہی ہیں, پھر؟ تو وہ نا انہوں نے آگ جلائی ہے, روٹیاں بنا رہی ہیں آگ کے اوپر نا. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ مجھے بھی آگ نا ٹھنڈ لگ رہی, مجھے آگ گرم کرنے دو. تو میں ان کے پاس بیٹھ جاتی ہوں, آگ اپنی گرم کرتی ہوں. تو یہ آگ میں نے 2-3 دفعہ دیکھی ہے اس طرح نا خواب میں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے دونوں خواب نوٹ کیے, پروگرام دیکھتے رہیے, بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کاشف علی بات کر رہا ہوں, چنیوڑ کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے, ایسا شیخ سے. جی کاشف بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. جی سر, میری بیوی کو خواب آیا تھا کہ وہ نا اپنے دانت بار بار نکال رہی ہیں اور ان کو دانتوں کو توڑ رہی ہیں. اچھا. 3 سال سے وہ ایسے مسلسل ایسے خواب دیکھ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں آپ کے بچے ہیں؟ جی بچے نہیں ہیں. بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے کاشف صاحب. تھوڑا غصے کی تیز ہے آپ کی وائف؟ جی تھوڑی بہت مطلب باتیں تھوڑی بہت تیز بھی ہیں. جی فیملی میں کچھ عام طور پر بنتی نہیں ہے ان کی کسی سے؟ جی فیملی میں, خاندان میں بنتی نہیں ہے, لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں تب سے؟ نہیں مطلب صحیح, سب سے صحیح ان کی بنتی ہے, صحیح بنتی ہے. کبھی کبھی نہیں بنتی؟ سب سے بنتی ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. جی ناظرین, اب ایک کالر ہمارے انڈیا سے پروگرام میں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے بھائی اپنا تعارف کرائیں گے آپ؟ جی میں انڈیا سے ہوں. جی خوابوں میں بہت سانپ نظر آ رہے ہیں صاحب. سانپ نظر آ رہے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ میرے کچھ. اچھا, سانپ آپ کو مار تو نہیں رہے, کاٹ تو نہیں رہے؟ ہاں جی سر, ہم بھگاتے آتا ہے, مار رہے ہیں سانپ کو. مار بھی رہے ہیں آپ کو سانپ؟ اچھا. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟
मैं आपको शूज का फैक्ट्री में वर्क करता हूँ। शूज़ की फैक्ट्री में वर्कर कुछ हैं। परेशान है इस वक्त? कोई परेशानी वगैरह है भी आजकल आपको? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशान है आप? हाँ साहब, कुछ तरक्की नहीं हो रही, ऐसे परेशान रहता हूँ। ठीक है। नौकरी अच्छा, चले तो अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को राहत और सुकून में बदल दे और आपके इसमें बरकत अता फरमाए। आप हिंदुस्तान प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फरजाना बात कर रही हूँ रल्लाकोट से। सर मैं आपके प्रोग्राम में थर्ड टाइम कॉल कर रही हूँ। जी बिल्कुल, वेलकम। बताइए, अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर मेरे हस्बैंड ने ख्वाब देखा है, तो मतलब वो दिन को देखा उन्होंने कि बहुत ज्यादा अपने सहन में बहुत ज्यादा फूल और बच्चे होते हैं। तो मेरे बच्चे नहीं है, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मैं आपके प्रोग्राम में कॉल कर चुकी हूँ, 2-3 दफा कॉल की है मैंने। अच्छा, ठीक है। तो दूसरा ख्वाब में ये देखती हूँ कि बहुत मदरसा होता है, बच्चे होते हैं और स्कूल होता है। मैं अक्सर ख्वाब में ये देखती हूँ। अच्छा, आप कुछ एजुकेशन की तरफ कोई माइल हैं क्या है? कुछ पढ़ती पढ़ाती हैं? नहीं, मैं जॉब करती थी पर अब छोड़ दी है, अब नहीं करती हूँ। वो जॉब याद आती है आपको? जी, कोई जॉब वगैरह याद आती है आपको कि मुझे करनी चाहिए, क्या है, ऐसा कुछ है? सर आप पिछली बातें याद करती हैं आप? मैं टीचर थी या मैं जॉब करती थी, वो अच्छे दिन थे, यादें आती हैं आप उनकी? नहीं सर, याद तो मतलब नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे मोस्टली ये ख्वाब आता है। अच्छा, ख्वाब आता है लेकिन याद नहीं करती हैं आप। ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, ये बताइए कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मंडी बहुत दिन से बात कर रही हूँ। मंडी बहुत दिन से बात कर रही हैं। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मुझे ख्वाब अक्सर आता है कि मैं मतलब वाशरूम देखती हूँ, लैटरीन, उसमें मतलब गंदा पानी कभी उबल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि शादीशुदा हैं ये? आप मैरिड हैं? जी माशाल्लाह। शौहर क्या काम करते हैं? शौहर क्या काम करते हैं आपके? मिस्त्री का करते हैं। ठीक है, मिस्त्री का काम करते हैं। ठीक है मेरी बहन, आप मंडी बहुत दिन से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे को काम में मेरी अभी बहुत तबीयत खराब थी। जी मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। पूरी दुनिया में लोग आपका ख्वाब सुनना चाह रहे हैं, लेकिन ये बताइए पहले कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ और मेरा नाम मुमताज है। जी अब बताइए ख्वाब अपना। मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मेरे बेटे का जैसे इंतकाल हो गया है, तो मैं बस उसे याद करते करते बोल रही हूँ कि ना शहरियार मुझे ना जन्नत की नहर से शरबत ला दे और ना आबे कौसर ला के दे दे। बस मैं ये याद करते करते सो जाती हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आता है जो जिंदा है, जो हयात है, तो वो शरबत लेकर आता है और जब रात में उठा के मुझे वो शरबत देता है। फिर वो मेरे शोहर आते हैं तो वो आबे जमजम लेकर आते हैं। मेरा एक ये ख्वाब है। और अभी एक ख्वाब मुझे ये है कि मुझे ना जैसे नीचे 2 मुर्दे नजर आ रहे हैं, वो उड़ उड़ के मेरे तरफ आ रहे हैं। मुर्दे आपकी तरफ उड़ उड़ के आ रहे हैं 2? हाँ, और मुझे बदबू भी बहुत आ रही है, खाना भी नहीं खाया जाता जब बदबू आती है तो। अच्छा, 1 महीने से बीमार भी हूँ मैं। ठीक है। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए। आपके लिए हम सब दुआ गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैदराबाद से प्रोग्राम में शामिल हुई। और नाजरीन, इस ख्वाब के साथ ही हम जाएंगे एक वक्फे पे। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, तीसरे सेगमेंट का आगाज़ हो चुका है। गो के इस सेगमेंट में मख्तस किया होता है पूछना ख्वाब क्या कहते हैं। जो टेलीफोन लाइन पर रश मौजूद है, इसलिए हमने चलो एक आध को और शामिल कर लेते हैं। तो शामिल करते हैं कॉलर को जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, आप टी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। हेलो जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं शक्करगढ़ से बात कर रही हूँ, लुबना। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। ख्वाब ये है कि बाबा जी, मुझे ख्वाब एक दिन आया था 2-4 दिन पहले कि ख्वाब में मैं क्या देखती हूँ, एक कमरा है और उसमें छोटी छोटी छिपकलियाँ हैं। तो मैं और मेरा चाचू ना उस कमरे को तोड़ते हैं। जब तोड़ते हैं तो एक सांप निकल के चला जाता है। यहाँ तक कि सांप ने हमें कुछ नहीं कहा। दरवाजा तोड़ते हैं? दरवाजा तोड़ते हैं? कमरा तोड़ना शुरू कर देते। कमरा तोड़ना है, दरवाजा तोड़ना है? कमरे की दीवार तोड़ रहे हैं। कमरा कौन तोड़ता है? चाचू, इनके चाचू। जी चाचू और मैं। चाचू और आप दोनों। नीचे जुदा जुदा होता है कमरा और छोटी 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 छिपकलियाँ होती हैं बहुत ज्यादा। और जब दीवार तोड़ते हैं, ईंटें गिरती हैं, तो सांप निकल के जाता है और हमें कहता कुछ नहीं है। उसी वक्त मेरी आँख खुल गई।
अच्छा, आपके घर में कोई कीड़े मकोड़े होते हैं वैसे? जी हाँ, घर में होती है ठीक छोटी है। छोटी छिपकलियाँ। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब यकीनन आप लोगों का इंतज़ार जवाब दे रहा है, चलते हैं मूसा की तरफ, पूछें कि ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा, एक ख्वाब जो है वो हरीम ने खानपुर से पूछा कि इनकी बहन ने ये ख्वाब देखा कि एक परिंदा जो दीवार पर बैठा है और अब्बू कहते कि उड़ाओ, तो उड़ाते हैं तो उड़ता नहीं है, लेकिन वो परिंदा इनको अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई ऐसी बात कुछ पास्ट में हुई या अभी हुई या होने वाली है कि जिसमें इनकी रज़ा कुछ और होगी और वालिद साहब की रज़ा कुछ और होगी, यानी यूँ समझ लें कि दोनों का डिफरेंट ओपिनियन होगा, ठीक है ना? तो ये ना चाहते हुए भी वालिद की बात मानेंगी, लेकिन होगा वही जो ये चाह रही होंगे। अच्छा जी, गुड, ठीक है ना? तो बहरहाल मैं यही अर्ज़ करूँगा, जो वालिदैन हैं, चाहे उनको माँ का दर्जा है, वालिद का दर्जा है, मैं उनसे कहूँगा कि औलाद जब सही बात कहे ना मान लिया करें, तो मान लिया करें, उसको मानने में हर्ज नहीं होता। गलत बात कहें तो उनको समझाएं कि ये बात गलत है, ये हम मानने वाले नहीं हैं, लेकिन सही बात पर अड़ा ना करें। ये अड़ना जो है ना वो बाज़ औक़ात ईगो का मसला, जी हाँ, बहुत मसला बन जाता है। फिर दूसरा, सरगोदा से बहन ने पूछा कि ये अपने मेके में है, चारपाई पर लेटी हैं, तो कज़न कहती हैं कि तुम्हारे पेट पर क्या हुआ? फिर वो कीड़े वगैरह होते हैं और जैसे पस वगैरह निकल रही है। मेरी बहन, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आप परेशान रहती हैं, तो जब बंदा बहुत ज़्यादा परेशानी अपने ऊपर मुसल्लत कर ले तो वैसे ख्वाब दिखाई देते हैं। और अगर इसकी ताबीर भी जो इशारा हो रहा है वो ये है कि कुछ अगर अंदरूनी किस्म की बीमारी है ना तो वो इंशाल्लाह निकल जाएंगी। तो बहरहाल ये कि परेशानी अपने ऊपर मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद शाजिया ने पिंडी से पूछा कि ये सोई हुई थी, अंधेरा था तो सांप जैसे नीचे आ रहा है, तो ये डर जाती हैं कि अपने वालिद के पास जाती हैं, फिर वो सांप बिल्ली की शक्ल में आ जाता है। देखें, बाज़ औक़ात तो ये आम तौर पर तो ये कि सांप को देखना हकीकत में दुश्मन की तरफ इशारा है, तो ज़ाहिर है कि इसमें भी मतलब ये कि दुश्मन है लेकिन कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचा रहा। लेकिन जो मुझे इसमें नज़र आ रहा है वो ये कि सांप ने शक्ल चेंज की है ना, तो उसका मतलब है कि कोई जिन वगैरह है जिसने ख्वाब में इस तरह डराया है। और आम तौर पर जो हमारे भाई या बहनें जिन्नात से या इस तरह बहुत डरते हैं तो उनको इस तरह डराया भी जाता है। तो बहरहाल आप कुछ भी ना करें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बावज़ू होकर सोएं और आयतुल कुर्सी पढ़ के और शहादत की उंगली पर दम करके अपना हिसार कर लें, सीधी करवट पे सोएं, इंशाल्लाह ऐसे बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। मुल्तान से बहन ने पूछा कि इनकी वालदा ने इनको बीमार देखा, बोल नहीं सकती और वो वालदा के भी नहीं कि मैंने तुम्हें कहा था। अच्छा, इसमें यह है कि जो इसमें लग रहा है कि ये आम तौर पर ना बाज़ औक़ात डिफरेंट ओपिनियन होता है, तो माँ कुछ कहती है, बेटी कुछ कहती है। मैं इनसे कहूँगा कि आप जो है ना, क्योंकि आम तौर पर जो औलाद होती है ना वो जब एक उम्र तक पहुँचती है तो वो कहती है कि नहीं, माँ बाप पुराने हैं, इनकी सोच पुरानी है और हम जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं और हम बहुत आगे तक देखने की सलाहियत रखते हैं। ऐसा होता नहीं है, उनका एक्सपीरियंस इतना होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर वो कुछ बात कहें तो उनको उनकी बातें मानने में खैर है इंशाल्लाह, और नेकियां भी आपको मिलेंगी, भलाई भी आपको मिलेगी, इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। और बात ना मान कर ना कहीं आप नुकसान उठा सकती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए, हम सबको वालिदैन की ताबेदारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहन ने कराची से पूछा कि इनके भाई और इनके भाई के दोस्त उनकी मिसेज़ हैं, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो कह रहे हैं कि हम हज करने के लिए जा रहे हैं। तो जिनको ख्वाब में देखा है तो या तो उनकी कोई तमन्ना पूरी होगी या फिर इंशाल्लाह उनका बुलावा है और कहीं ना कहीं वहाँ पर कभी ना कभी वहाँ पर इंशाल्लाह उनका जाना होगा। इनके भांजे का रूम है, ये जब जाती तो कोई नहीं होता, थोड़ा सा इनको खौफ भी आता है। एक अटैच बात है, उसमें 2 लड़के हैं, बोलते कुछ नहीं हैं। इसमें ये इशारा हो रहा है, देखें, या तो ये है कि अगर आप यानी जिनके मुतालिक आपने ख्वाब देखा है उनके मुतालिक आपके जहन में कुछ खलिश है या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो फिर इस ख्वाब की ताबीर नहीं बनती। लेकिन नहीं है तो थोड़ा सा ये है कि वो जो साहब हैं जिनको आपने ख्वाब में देखा तो वो बातें नहीं मानते बड़ों की, और बाज़ औक़ात वो ऐसा कर जाते हैं कि जिसमें बड़े परेशान हो जाते हैं। तो बहरहाल एहतियात करनी चाहिए उनको, और ख़ास तौर पर उनकी सराउंडिंग में जो दोस्त उनके फ्रेंड्स हैं ना, जो उनका फ्रेंड सर्कल है, तो थोड़ा सा उनको चेंज करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद जो है वो
मेविश ने कराची से पूछा कि दीवारों पर मछलियाँ छिपकलियाँ नज़र आती हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर उन्होंने पूछी। कोई आप हल्की फुल्की बीमार हैं, पेट दर्द है, मैदे में तकलीफ़ है, तो आम तौर पर ये चीज़ें नज़र आती हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफा अता फरमाए। जेलम से बहन ने पूछा कि सांप है, मुंह खुला हुआ है, काटने की कोशिश करता है, दरवाज़ा बंद करती है तो चारपाई के पास भी होता है, इसका मतलब ये कि दुश्मन है और आपको नुकसान पहुँचाने की बहरहाल पोजीशन में है। तो अल्लाह ताला आपको महफूज़ व मामून फरमाए, हमारे तमाम बहन भाइयों को महफूज़ व मामून फरमाए। आप नमाज़ों की पाबंदी रखें और या हफ़ीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें। इसके बाद साहिवाल से सुमेरा बहन ने पूछा कि इनके भाई ये और वालदा दरिया के किनारे हैं, तीनों निकलने की कोशिश करते हैं, किनारे पर होते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, फिर एक औरत आती है जो रिश्तेदार है इनकी, वो हाथ पकड़कर इनके भाई को बाहर निकाल लेती है, फिर इसके बाद जो है ना इनकी आँख खुल जाती है। देखें, परेशानियाँ ना ये ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी इससे घबराना नहीं चाहिए, अपने ऊपर मुसलत नहीं करना चाहिए। इन्ना माल उस्र युस्रा, हर परेशानी के बाद जो है ना फिर आसानी है। लेकिन जब घरों में रहकर ओपिनियन में डिफरेंस पैदा हो जाता है कि आप कुछ कह रही हैं, भाई कुछ कह रहा है और कोई, तो उसमें फिर बरकत नहीं रहती। तो कोशिश करें कि अपना ओपिनियन एक रखें, एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करें, तो उसमें आपके लिए इंशाल्लाह बड़ी बरकत होगी और भलाइयाँ निकलेंगी इंशाल्लाह, और जो परेशानी है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। अच्छा, फिर जो है वो ये कहती हैं कि अपनी मरहूम नानी और नाना को देखती हैं, बाएं जानिब एक चारपाई है, वहाँ पर नानी होती हैं, बीमार होती हैं, नाना पास खड़े हुए होते हैं जैसा कि खिदमत कर रहे हैं। आप दोनों को इसाले सवाब कीजिए, ख़ास तौर पर नानी मरहुमा को इसाले सवाब कीजिए कि बीमार अगर देखा है तो बहरहाल उनको इसाले सवाब करें, और अगर कहीं वो बीमार थी, आपने खिदमत की थी, वो मंज़र अगर जहन में है तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन फिर भी इसाले सवाब और दुआ मग़फ़िरत का एहतमाम ज़रूर फरमाएँ। फिर इसके बाद जो है वो बहन कहती हैं कि अम्मी अबू के साथ उम्रे पर जा रही हैं, तो इनकी वालदा इंतकाल कर चुकी हैं और वापसी जब आती हैं तो खाला होती हैं, अबू अम्मी जो है वो नहीं होते। तो बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें, लेकिन वालिद की तरफ से आप जो है वो सदका वग़ैरह दें और ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके वालिद को सेहत आफ़ियत के साथ तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए, और इस ख्वाब का अगर कोई बुरा असर है तो उससे महफूज़ व मामून फरमाए। किसी ने बेटा दिया है और फिर कहा कि जी ये फ़लाँ फ़लाँ है, और फिर इनके यहाँ बेटी हुई है, ये बेटी इंशाअल्लाह इसकी परवरिश में आप हिस्सा लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत दें, ये आपकी नेकनामी का बायस बनेगी इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद कहती हैं सब्ज़ी उठाई हमसाए की, बल्कि बहन ने कहा कि उन्होंने सब्ज़ कपड़े पहने हुए हैं, वालदा के पास होती है, उनके कपड़े फिर फट जाते हैं ना, तो कोई ऐसी बात कहीं से ऐसी बात आ सकती है कि जो आपकी इज़्ज़त नफ्स के हवाले से आपको मजरूह हो, यानी करे, यानी कोई ऐसी बात कि जो आपको बुरी लगेगी आपकी इज़्ज़त नफ्स के हवाले से कि मुझ में ऐसी बात तो नहीं, किसी ने ऐसी बात क्यों की, ऐसी कोई बात आपको आ सकती है जिससे आपको ज़हनी तकलीफ़ पहुँचेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज़ व मामून फरमाए। सब्ज़ी उठाए हमसाई घर जाती हैं, आग जलाए, वहाँ जली हुई होती है, रोटियाँ बनाती हैं, तो ये भी कहती हैं कि भाई मैं भी बना लूँ, तो ये भी बना लेती हैं। तो आम तौर पर अगर आपके हमसाए ऐसे हैं कि कभी वो आते हैं कभी आप जाते हैं और इस तरह ताउन चलता रहता है, तो फिर इस ख्वाब की ताबीर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सदका वगैरह दें। ये दोनों ख्वाबों के को मिलाकर मैं यही कहूँगा कि सदका वगैरह दें और थोड़ा सा 5 वक्त नमाज की पाबंदी रखें और या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें, और इसके अलावा या अल्लाह समद आप कसरत से पढ़ते रहें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर फरमाएगा। इंडिया से भाई ने पूछा कि ख्वाबों में सांप नज़र आते हैं, वो नुकसान भी पहुँचाते हैं। मेरे भाई दुश्मन हैं और आपको नुकसान या तो पहुंचा चुके हैं या पहुंचाने की पोजीशन में, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। नमाज़ों की पाबंदी करें, फ़जर और असर के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा सूरह फलक और नास वाला 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम करें, दम के बाद पानी पिएँ, और इसके अलावा जो है वो आप इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी हर नमाज के बाद एक तादाद मुकर्रर कर लें, और इसके अलावा या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर फरमाएगा। फिर इसके बाद काशिफ साहब ने देखा कि इनकी बीवी ने अपने दांत जो है वो निकालती हैं, और ये कई मरतबा ख्वाब देखा। मेरे भाई कोई ऐसी परेशानी या औलाद के हवाले से कोई मिसकैरेज या कोई ऐसा मामला,
تو اگر یہ خواب مطلب یہ کہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے تو پھر خواب کی تعبیر نہیں ہے، لیکن کوئی چیز نہیں نارملی ہے تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس میں یہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو اس پر آپ غور فرما لیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد فرزانہ بہن نے پوچھا کہ ان کے شوہر دن میں یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ذہن میں بہت زیادہ پھول ہیں، بچے ہیں، ہر وقت ذہن میں اگر یہی سوال ہے تو اس خواب کی تعبیر نہیں ہے۔ اگر ایک نارملی ہے، اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ پر چھوڑا ہوا ہے اور علاج معالجہ بھی ہے، تو انشاءاللہ ان قریب آپ کے یہاں پھول کھلیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں آپ کو عطا فرمائے گا۔ پھر مدرسہ بچے اسکول دیکھتی ہے، میری بہن کسی زمانے میں کوئی کام کیا ہوا ہوتا ہے نا، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کوئی منظر اس اعتبار سے آ جاتا ہے، اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہن نے منڈی باؤدین سے پوچھا کہ واش روم ہے، گندا پانی ہے۔ میری بہن اس میں خاص طور پر اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی پاکی ناپاکی کا، تو پھر اس خواب کی تعبیر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہے پاکی ناپاکی کا خیال رکھتی ہیں آپ، تو یہ خواب آپ نے دیکھا ہے تو مال کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس میں یہ دیکھا جائے کہ ریسورسز کیا ہیں، حلال ہے حرام ہے، اس پر ذرا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر حیدرآباد سے ممتاز نے پوچھا کہ ممتاز بہن نے پوچھا کہ بیٹے مرحوم ہیں، ان کو یاد کرتی ہیں، یہ خود بھی بیمار رہتی ہیں، تو بیٹے مرحوم سے کہتی ہیں یاد کر کے شربت چاہیے اب کوثر، تو خواب میں زندہ بیٹا آتا ہے اور وہ شربت دیتا ہے اور چھوڑو اب زمزم دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بس کرم فرمائے، آپ کے لیے خوشیاں ہیں، اور آپ مطلب ایک چلا گیا نا، ایک بیٹے چلے گئے ہیں، تو آپ اس کا غم لے کر اپنے آپ کو خراب نہ کریں، دوسرا بیٹا آپ کا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، لیکن صبر جمیل عطا فرمائے، آگے زندگی کو دیکھیں، آپ سے منسلک کئی زندگیاں ہیں کہ آپ چین میں رہیں گی تو وہ بھی چین میں رہیں گے، تو بہرحال آپ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے ہوا پانی پئیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لبنہ بہن نے کہا کہ کمرہ ہے، چھوٹی چھوٹی چھپکلیاں ہیں، کمرے کی دیواریں یہ توڑتے ہیں یہ اور چاچو، تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے سانپ نکلتے ہیں، گھر میں کیڑے مکوڑے اگر ہیں اور اس طرح نکلتے رہتے ہیں تو پھر خواب کی تعبیر نہیں ہو رہی، لیکن اگر نارمل ہے تو یہ خواب دیکھا تو دشمن ہے، لیکن نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کا آج کا وقت ختم ہوتا ہے، زندگی بخیر، انشاءاللہ کل اسی ٹائم لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ ARYQTV.tv ہمارا ویب پیج ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں ہمارے کس پروگرام کو بھی آپ ویو کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان اشکار داور کو اس درخواست کے ساتھ کہ فراز واجبات کی پابندی کریں اور درود پاک کی کثرت رکھیں، ہم سب کو دعا میں رکھیں۔ اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔